عدالتی کاروائی جو ہو رہی ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اب کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن آپ اگر عدالت برقرار رکھتی ہے سارے معاملے کو تو پھر اب آپ لوگ نئے انتخابات کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ بہت شکریہ افسا، آپ نے تمام تر صورتحال بیان کی ہے، اور یقیناً اب چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور ہم شکر گزار ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک سنگین جو آئین کی وائلیشن ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی چیئر کی جانب سے، جہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب کل موجود تھے، اور اس رولنگ کا انہوں نے جو آنریبل ججز ہیں انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے، تشویش کا اظہار بھی کئی سینئر لوئرز نے کیا ہے، اور آج کیونکہ اس کو سنا گیا اور کل بھی اس کی ہیئرنگ ہے، تو یقیناً ہم اداروں سے اور بالخصوص آج سپریم کورٹ سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو آئین شکنی ہوئی ہے، جو آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر ان کی جو رولنگ ہے اس سے کچھ بچاؤ ہو سکے. مطلب یہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی سب سے پہلے، تو الیکشن کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تیار ہے. آپ کو پتا ہے کہ 1-1.5 برس پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بڑا واضح کہا کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، حقیقی عوامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ 2018 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کا قیام ہوا اور جو الیکشن کے نتائج تھے ان کو تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ وہ آر ٹی ایس کا پورا طریقہ کار ہے، اور اب یہ آر ٹی ایس پلس کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں. دیکھیں الیکشنز جو ہیں ان کے اندر شفافیت، ان کے اندر عوام کی رائے ہونا بہت ضروری ہے. الیکشن تو کرانے کو ڈکٹیٹر بھی کرا جاتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں عوامی الیکشن ہوتا ہے اسی کے نتیجے میں واقعتاً الیکٹڈ حکومتوں کا قیام ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 2018 کے بدترین دھاندلی کے نتیجے میں جو حکومت آئی اور جو وزیر اعظم بنے، انہیں بلاول بھٹو صاحب نے سلیکٹڈ کا لقب دیا، جس پر وہ خود بھی بڑے خوش ہوئے تھے. میں آپ سے بہت چیز بھی جاننا چاہ رہی ہوں. جی اچھا، اب ایک بحث ہے آئین کی اور اس پہ قانونی ماہرین بھی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آئین کے حوالے سے، لیکن جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ اس طرح سنجیدہ نہیں نظر آ رہے اس بحث میں آئین کو رکھ کے سامنے بات کرتے ہوئے. ایک اور عوامی سینٹیمنٹ کو اجاگر کیا جا رہا ہے جس کا ایک اظہار ہم نے دیکھا، پی ٹی آئی کے کارکنان آج پہنچ گئے، جو ایم پی ایز موجود تھے ایک ہوٹل میں، نجی ہوٹل میں لاہور میں، اس کے بعد انہوں نے بڑے غدار کے نعرے بھی لگائے. تو آپ لوگ یہ جو دوسرا بیانیہ اپنا رہی ہے پی ٹی آئی، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے اگر انتخابات کی طرف معاملہ جاتا ہے؟ سوال فواد چودھری صاحب نے اٹھایا، کیا انہوں نے کہا کیا یہ آئین کی دھجیاں بکھیرنا نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے اپوزیشن جو تھی اس نے ہارس ٹریڈنگ کی، لوگوں کو خریدا گیا، منڈیاں لگائی گئیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے آج انہی کے جماعت سے تعلق رکھنے والے علیم خان صاحب نے ایک بڑی پریس کانفرنس بڑی زور و شور سے کی ہے، اور بڑا انہوں نے کچھ فیکٹس بیان کیے ہیں جو انہیں معلوم ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ، تو میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے. کئی سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں یقیناً پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ علیم خان صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں پہلے ان کا جواب دے، کیونکہ چلے ہم تو اپوزیشن ہے نا، ہم تو عمران خان کی اور ان کی جو فالوورز ہیں ان کو جو سبق پڑھایا گیا ہے کہ ہم کوئی برے لوگ ہیں یا ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی صفوں میں جو لوگ اب نکل کر باہر آ رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، جو سوال اٹھا رہے ہیں، ان کو تو تجربہ اور نالج ہے نا آپ کے بارے میں، تو انہی کے سوالات کے جواب دیں. جو آج علیم خان کہہ رہے ہیں وہ تمام چیزیں ایک چارج شیٹ ہے پی ٹی آئی کے اوپر، بالخصوص عمران خان کے اوپر. اب آپ آ جائیں نیریٹو کے اوپر. جو عمران خان نے نیریٹو اختیار کیا ہے افسا، یہ کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ آپ امریکہ مخالفت بات کریں تو تالیاں بجیں، یا آپ خدا نخواستہ مذہب کے اوپر جو ہے وہ داد لینا چاہیں اور مذہب کے اوپر سیاست کریں. دیکھیں امریکہ کے اوپر ایک ایسے وقت میں بھی ہماری جانب سے ری ایکشن آیا جب واقعتاً امریکہ نے ہمارے پولیٹیکل سسٹم، ہمارے ڈیموکریٹک لیڈر کو
چیلنج کیا تھا اور وہ وجوہات تھی، ان کے ایکشنز تھے. آج کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو اسی شہید لیڈر کی آج شہادت کی برسی ہے 4 اپریل، اور جس عدالتی فیصلے کے نتیجے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، جسے پھر برسوں بعد عدالتوں نے تسلیم کیا. آج وہ 4 اپریل تھا افسا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر اس امید کا اظہار کیا کہ شاید آج عدالتیں اپنے اوپر سے لگا ہوا وہ جو ایک الزام ہے یا وہ جو ایک الزام ثابت ہو گیا وہ ہٹانے کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اپرچونٹی انہیں ملی ہے. میں ایک اور چیز میں اسی پہ تھوڑا آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. جی شازی صاحب وقت تھوڑا کم ہے، اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں وضاحت جو طلب کی ہے وہ کس قسم کی وضاحت چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک یہ بھی ریبٹل آ رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر وہ پبلک تو نہیں کیا جا سکتا، کچھ یہ بھی سامنے بات آ گئی کہ منٹس کو پبلک کر دیا جائے، تو وہ کس قسم کی وضاحت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ افسا میں 2-4 جملے چاہوں گی کہ اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کہہ دوں. سب سے پہلے تو میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں کہ کل ڈیپیوٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی. میرے پاس آئین اور رولز ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن سرحن اس میں وائلیشن ہے. آرٹیکل 5 کی وہاں بات کی گئی، آرٹیکل 5 کے اوپر جو انہوں نے رولنگ دی اس کا کوئی تعلق ووٹ آف نو کانفیڈنس جو 95 میں اس سے نہیں ہے. آرٹیکل 5 صرف 1 نہیں ہے، اس کا 2 بھی ہے. اس کا 2 یہ کہتا ہے کہ ڈس لوئلٹی تب ہوتی ہے جب آپ اسٹیٹ کو کانسٹیٹیوشن کو ڈس اوبے کرتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کو ڈس اوبے کس نے کیا؟ قاسم سوری نے ڈس اوبے کیا. کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں کس نے بکھیری؟ قاسم سوری نے دھجیاں بکھیری. اور وہ کیسے بکھیری؟ اس شخص نے ووٹنگ نہیں کرائی نو کانفیڈنس پر اور کہا میں اسے ڈس الاؤ کرتا ہوں. وہ کیسے ڈس الاؤ کر سکتے ہیں؟ جب منڈے کے دن 28 تاریخ کو اسپیکر قومی اسمبلی نے موشن کو ایڈمٹ کیا، ریزولوشن موو ہوئی اور اس کے بعد وہ سیشن پروروگ ہی نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ رول 37(8) آف نیشنل اسمبلی جب تک کہ اس ریزولوشن پر ووٹنگ نہ ہو. تو سب سے پہلے یہ. دوسری بات میں آپ سے، آپ کا یہ تھا میرا خیال ہے what was your question؟ جی وضاحت کے حوالے سے میں کوئکلی کیونکہ وقت کم ہے کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اس سیشن میں نیشنل اسمبلی کی میٹنگ میں کیا آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی نیشنل سیکیورٹی اب سے بالکل ٹھیک ہے. 7 تاریخ کو بقول ان کے کوئی خط آیا، مراسلہ آیا، بڑا خطرناک تھا. ہم تو کہتے ہیں جی کوئی بھی خطرناک چیز جو اس ملک کے لیے خطرناک ہو، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی اتنا ہی درد اپنے ملک کے رکھتے ہیں، شاید آپ سے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے یہاں ہیں، ہمارے بچے پلے یہاں ہیں، پڑھے یہاں ہیں اور اپنی پوری زندگی انشاءاللہ تعالی اس ملک میں گزاریں گے. تو ہمیں اس دھرتی سے، آپ سے، عمران خان سے زیادہ محبت ہے. تو اسی لیے ان سے یہ گزارش تھی کہ اگر اتنی ہی کوئی سنگین اس کے اندر چیزیں تھی تو 7 مارچ کے بعد ہی نو کانفیڈنس سبمٹ ہوا نا. آپ نے سبمٹ نہیں ہونے دینا تھا اگر ہماری نیتیں خراب تھیں.